لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جنہیں فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے. عظمت اہل بیت علیہم السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. سورہ جمعہ کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انہی دو مناسبتوں سے آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں رہے گی انشاءاللہ.
رسول خدا خاتم النبیین احمد مجتبی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد۔ دنیا آپ کے تعارف میں کچھ بھی کہتی رہے، لیکن قرآن آپ کے تعارف میں کیا کہتا ہے؟ قرآن نے جب بھی آپ کو پکارا عزت و تکریم کے ساتھ پکارا، آپ کا تعارف اس طرح سے کرایا جسے خدا نے قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ ذات پروردگار نے رسالت مآب کا تعارف قرآن میں اس طرح سے کرایا ہے جس طرح سے قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ جن الفاظ کا انتخاب کیا اپنے لیے، ایسے ہی الفاظ کا انتخاب اپنے حبیب کے لیے کیا کہ ذات پروردگار جہاں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہیں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ذات کہ جس نے اپنے حبیب کو کائنات کے لیے رحمت بنایا، اور کس کائنات کا؟ اس کائنات کا جس کا وہ خود رب ہے، جس کائنات کا، جس کل کائنات کا خود رب ہے، اسی کل کائنات کا اپنے حبیب کو رحمت بنایا۔ اور کیا شان ہے خدا کی قسم! احادیث کو قرآن سے ملائیں تو بہت لطف آتا ہے بعض اوقات۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، درست ہے نا؟ رحمت پر سوال نہیں ہوگا، نعمت پر سوال ہوگا۔ ہاں، رحمت پر سوال نہیں ہوگا، نعمت پر سوال ہوگا۔ ذات اقدس نے اپنے حبیب کو کائنات کے لیے رحمت بنایا، تو اپنی حبیب کے دختر نیک اختر کو اپنے حبیب کے لیے ہی رحمت قرار دیا۔ گویا کہ جس طرح سے کل کائنات کے لیے رحمت ذات رسالت مآب ہیں، اسی طرح کل کائنات کے لیے رحمت سیدہ کونین ہے۔ اللہ گویا جس طرح سے کائنات کے شہنشاہ رسول خدا ہیں۔ ایک عجیب حدیث ہے، تذکراً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے تو بارہا سن رکھی ہے بزرگان نے، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے لیے ارشاد کیا فرمایا ہے کہ رسول اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی۔ ایک اور حدیث قدسی ذات پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے رسول اگر آپ نہ ہوتے ہم کائنات کو نہیں بناتے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم آپ کو نہ بناتے، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ ہم علی کو بناتے نہ آپ کو بناتے۔ گویا کہ وجہ تخلیق کائنات ہے سیدہ کونین کی ذات اقدس، وجہ تخلیق کائنات سیدہ کونین کی ذات ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے اس حدیث سے؟ کیا سیدہ ان دونوں سے افضل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس حدیث قدسی سے مراد یہ ہے کہ رسول جو کہ نبی ہیں، علی جو کہ ولی و امام ہیں، نبوت اور امامت کے درمیان جو بہترین ربط ہے وہ سیدہ کونین کی ذات ہے۔ نبوت اور امامت کے درمیان جو ربط قائم کیا پروردگار نے وہ سیدہ کونین کے ذریعے سے۔ کیا شان ہے سیدہ کی! کیا ارشاد فرمایا کہ اگر سیدہ نہ ہوتی، اللہ اکبر، ایسے ہی نہیں، سیدہ کونین کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف ارشاد فرمایا بڑی
بات ہے خدا کی قسم. امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے زمانے کے امام فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم اللہ کی جانب سے تم پر حجت ہیں، ہماری دادی سیدہ ہم پر حجت ہیں، ہم پر حجت ہے. عصمت کبریٰ کے مالکہ ہیں سیدہ کون ہے، اور پروردگار نے آپ ہی کو اپنے حبیب کے لیے رحمت قرار دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، سوال ان سے تو بھلا ان کے لیے کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ ٹھیک ہے نا، کہا بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ سب بچے برابر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو تسلیم کرتے ہو نا کہ خاندان رسالت کا ہر فرد جو بلا واسطہ ہے اس کے صادق اور امین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر مباہلہ میں سیدہ کے علاوہ کسی اور بیٹی کو کیوں نہیں لے گئے؟ سوال بنتا ہے نا، کیوں نہیں لے گئے؟ لہذا یہ مان لیجئے کہ پروردگار نے جس طرح سے اپنے حبیب کو رحمت قرار دیا ہے، فقط سیدہ ہی ہیں کہ جن کو حبیب کے لیے رحمت قرار دیا، اور کوئی ذات نہیں ہے، کسی کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدہ کی فضیلت میں. عجیب ہے، یعنی خدیجہ کبریٰ کے مقابلے میں، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں یہ تو لائٹ چلی گئی، اور خدا کی حکمت ہوتی ہے. سیدہ کونین کی والدہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں بہت سو کو لے کر آئے، بہت سی امیوں کو لے کر آئے. لیکن عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، پروردگار نے جس طرح سے خدیجہ کو نوازا ہے اس طرح کسی کو نہیں نوازا. فضیلت مقابلے میں لے کر بھی آتے ہیں تو کیا لے کر آتے ہیں کہ رسول خدا نے ککڑیاں کھلا کھلا کے جوان کیا، یہ فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ اپنے دوش پر بٹھا کر حبشی غلاموں کا ناچ دکھایا کرتے تھے، یہ فضیلت ہے. تماشے دکھایا کرتے تھے، ناز اٹھایا کرتے تھے، یہ فضیلت ہے. آپ کو فضیلت اور رذیلت میں فرق ہی نہیں پتا، آپ فضیلتوں پہ بات کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پہلے جا کے دیکھیں کہ فضیلت کی تعریف کیا ہے، فضیلت کسے کہتے ہیں. خلاصہ عزیزان محترم، عرض خدمت یہ کر رہا ہوں کہ ذات پروردگار نے جو مقام و مرتبہ ذات رسالت ماپ کو عطا کیا، کائنات میں ایسی شخصیت نہیں گزری. تمام نبیوں کا سردار جس ہستی کو بنایا وہ خاتم النبیین ہے، ذات رسالت ماپ ہے. ذات رسالت ماپ. سوال یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی فضیلتوں کے حوالے سے اتنا تذکرہ کیا جاتا ہے، رسول خدا کی فضیلت، ان کی فضیلت کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ تو یہاں میں ان کی خدمت میں جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، امیر کائنات امام المتقین یعصب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اللہم صلی علی نہج البلاغہ سے فرمان مبارک عرض کر رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کی فضیلت کو کم بیان کرتے ہیں، رسول کی فضیلت کو کم جانتے ہیں. ارے ہم کون ہوتے ہیں؟ امیر کائنات کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کون، جو امیر المؤمنین ہیں، جو امام المتقین ہیں، جو یعصب الدین ہیں، جن کی تبلیغ سے اور جن کے دفاع سے دین کو پرمان چڑھایا گیا، وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کا ادنا سا غلام ہوں، ادنا سا غلام. علی جیسی بزرگ شخصیت
یہ کہہ رہی ہیں کہ میں رسول خدا کا اتنا سا غلام. بھلا ہم کون ہوتے ہیں؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل دراصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی فضیلتوں سے زیادہ کس کی فضیلت بیان کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان کی. ہاں، وجہ کیا رہی؟ کیونکہ رسول خدا جانتے تھے کہ یہ میرا کلمہ تو پڑھیں گے لیکن میری آل پر ظلم کریں گے. میرا کلمہ پڑھنے کے باوجود اجر رسالت کو ادا نہیں کریں گے. تو پروردگار نے اپنے حبیب کی زبان سے بھی کہلوایا، اہل بیت کی فضیلت کو بتایا، اور قرآن کی زبان میں بھی دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ذات رسالت و ماب پروردگار نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اللہ کے رسول کو. اگر علی علی ہیں تو رسول کی وجہ سے، اگر فاطمہ فاطمہ ہیں تو رسول کی وجہ سے، خدیجہ خدیجہ ہیں تو رسول کی وجہ سے، حسن اور حسین کو جو فضیلت اور مقام و مرتبہ ہے وہ رسول کی وجہ سے. آل رسول درود ہو ان عظیم ہستیوں پر. اللہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک بات عرض کروں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب درود پڑھتے ہیں یہ حضرات تو رسول خدا کے لیے شامل ہے نا، دوسرے کو تو نہیں ہے، وغیرہ ہی تو نہیں ہے. وغیرہ ہی کو کیسے شامل کر لیتے ہیں؟ یعنی آل کو کیسے شامل کر لیتے ہیں؟ پہلا سوال کرنے سے والے سے یہ ہے، آل تو سمجھ میں آتی ہے، اب وغیرہ ہی کو کیسے شامل کر لیتے ہیں؟ اب سنیے، ہر اذان سے پہلے ایک آیت قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ درود بھیج رہے ہیں، یا تو خود اللہ درود بھیج رہا ہے یا تو ملائکہ درود بھیج رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں کس پر؟ علی النبی، اپنے نبی پر. ہاں پھر کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. خدا مخاطب بھی اہل ایمان سے ہے، کیونکہ جانتا ہے منافق ہی ہے جو اہل بیت سے دور ہوگا، منافق ہوگا جو نبی سے دور ہوگا، نبی اور آل نبی پر درود نہیں بھیجے گا. اللہ نے اس لیے مخاطب بھی کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان لانے والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما. آپ بھی صلو فعل امر کا صیغہ ہے، حکم پروردگار ہے قرآن میں کہ ہم تو بھیجتے ہیں، یعنی اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اے اہل ایمان تم بھی بھیجو درود و سلام. کس پر؟ علی النبی، نبی پر. بات آ گئی. آپ کا پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ اور ملائکہ خود بھیج رہے ہیں، اور اہل ایمان نے بھیجیں گے انشاءاللہ اور بھیجتے رہیں گے. اب پہلے رسول اللہ سے سنتے ہیں، یا رسول اللہ درود کیسا بھیجنا چاہیے؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دم بریدہ درود نہ بھیجو. دم بریدہ یعنی کٹی ہوئی دم. کیا مطلب دم بریدہ درود تو نہ بھیجو؟ یعنی مجھ پر درود بھیجو، میری آل پر نہ بھیجو. ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے قبول نہیں کروں گا، ایسا کرو گے قبول نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے؟ ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ قبول نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. فری میں تو نہیں مل جائے گا نا. ہاں، ہر روز روزے غدیر تھوڑی ہے، رسول اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا. ہاں، ہر چیز نہیں ملتی نا عزیزان. کیوں؟ اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے، ایک فرشتہ تھا جس کے 1000 ہاتھ تھے، ان 1000 ہاتھوں میں 1000 انگلیاں. تو کہا تمہارا کام کیا ہے؟
کہا میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کی جو نیکیاں ہیں ان کو شمار کرتا ہوں. کہا کوئی ایسی چیز ہے جس کا شمار تمہارے لیے ناممکن ہو؟ کہاں ہے؟ کہا تمہارے تو ہزارہ ہاتھ ہیں، ان ہزارہ ہاتھوں میں ہزارہ انگلیاں، پھر بھی تمہارے لیے شمار ممکن نہیں. کہا ہاں ہے. کہا وہ کیا چیز؟ کہا وہ یہ ہے کہ جب کوئی اہل ایمان میں سے کوئی بندہ آپ اور آپ کی آل پر درود بھیجتا ہے تو اس کا جو پروردگار اجر عنایت کرتا ہے اس اجر کا میں شمار نہیں کر سکتا. تو کیا؟ کہا پھر کیسے؟ کہا خدا خود اس کو وہ اجر عطا کرتا ہے کہ جس کا میں شمار نہیں کر سکتا. ایسے ہی مل جائے گا یہ اجر آپ کو دم بریدہ درود بھیج کر، جس کو اللہ کے رسول نے آپ کی کتاب میں روکا ہے. قرآن نے بآواز بلند کہا ہے کہ اہل ایمان نبی پر درود بھیجو. بھائی نبی پر درود بھیجنے والے بھی ہیں کچھ، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھتے. اس سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہتے ہیں آل کہاں سے لے کر آئے آپ؟ دیکھیے قرآن کی یہ جو آیت ہے اس میں ہے الفاظ کا انتخاب پروردگار نے جو کیا بہت خوب کیا ہے، بہت خوب کیا ہے. خدا نے قرآن کو اپنے حبیب کا معجزہ قرار دیا ہے، اور معجزے ایسے کسی کو سمجھ میں نہیں آتے. توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن نبی کا معجزہ، اور معجزے ایسے ہی سمجھ میں نہیں آتے. اگر معجزے سمجھ میں آتے ہوتے تو سابقہ نبی جو اتنی تبلیغات اور اتنے معجزات دکھاتے رہے قبول کر لیتے نا. گویا حق کو قبول کرنا آسان نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، آج پھر تکرار کر رہا ہوں، حق کوئی آسان نہیں ہے عزیزان. حق کہنا، حق بات کرنا آسان نہیں ہے. قیمت جانتے ہیں حق کوئی کی کیا ہے؟ حق بات کرنے کی قیمت کیا ہے؟ حق بات کرنے کی قیمت ہے سر امام حسین. آسان نہیں ہے حق بات کرنا. اگر کوئی حق بولنے کی قیمت جاننا چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ حق بولنے کی قیمت ہے سر امام حسین. آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. بڑے بڑے جان باز بہت سے مقامات پر خاموش نظر آتے ہیں. بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے دلیر موقع پر خاموش نظر آتے ہیں. جہاں حق بات کرنی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں. یہی تو شکوہ تھا امام حسین کو کہ جہاں تمہیں حق بولنا چاہیے وہاں خاموشی اختیار کرتے ہو. لہذا حق بولنا جمع مرد کا کام ہے. اگر کوئی یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ وہ حق گو ہے، وہ امام حسین کا سچا سپاہی ہے، تو وہ اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھے وہ کتنا حق بولنے کا عادی ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ اپنے دوست کے مخالف میں کوئی سچا آ گیا اور ہمارا دوست اگر جھوٹا تھا تو ہم خاموشی اختیار کر گئے کہ دوست کا معاملہ ہے. بھائی غلطی پر تھا، پڑوسی حق پر تھا، لیکن اس لیے خاموشی اختیار کر لی کہ بھائی ہے، حق بات کرنے سے منہ پھیر لیا. ہاں بچے، اولاد سے زیادہ عزیز تو کوئی نہیں ہوتا نا. دیکھا اولاد غلطی کر رہی ہے، کوئی شکایت لے کر آیا، خاموشی اختیار کر لی، حق بولنے سے منکر ہو گئے، منہ پھیر لیا. کیوں؟ مد مقابل غیر ہے اولاد کے. ایسے کیسے میں اولاد کے خلاف بات کر دوں؟ عزیزان آسان نہیں ہے حق بات کرنا. بہت سے موقعوں پر دیکھا گیا ہے، بارہا تجربات میں بات آئی ہے، جب موقع آتا ہے لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، پھر مصلحت کا سہارا لیتے ہیں. فلاں مصلحت تھی، ہمارے یہ مصلحت تھی، کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ فساد نہ پھیلے. اب سوال یہ ہے کہ فساد حق بات کرنے سے پھیلتا ہے یا جھوٹ بولنے سے پھیلتا ہے؟
یا بھیجا خاموشی سے پھیلتا ہے؟ عزیزان یہ جملہ غلط ہے کہ کوئی کہے کہ ہم نے حق بات اس لیے نہیں کی فساد پھیلتا۔ امام حسین کو یہ جملہ کہنے والا کیا منہ دکھائے گا کہ جنہوں نے ہمیشہ حق بات کرنے کی تلقین دی ہو؟ قرآن بھی کہہ رہا ہو کہ حق کو تسلیم کرو اور حق بات کرو۔ ہم شیعان حیدر کرار کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہی تو ہے کہ 1400 سال سے حق گوئی کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بے روزگار کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ حق بولنے کے مقابلے میں سزا ہے جو دنیا آپ کو دے رہی ہے۔ لیکن ایسی دنیاوی سزا ہمیں قبول کہ جو ہمیں اپنے مولا سے ملا دے۔ ایسی ہزار، ہاں وہ کربلا میں شہدائے کربلا کا وہ عظیم جملہ، مولا اگر ہمیں 1000 مرتبہ بھی آپ سے محبت کے جرم میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، مولا ہم اسے قبول کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے مقابلے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا حق بولنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام۔ ہر انسان مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن مصلحت کا شکار ہونا یہ مومن کی علامت نہیں ہے عزیزان، خدا کی قسم مومن کی علامت نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ علی النبی، نبی پر درود ہو۔ اب بھائی آل کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جو ہے اس کے بعد النبی ہے، الف لام نون بے یہ نون بایا النبی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو اس میں الف لام ہے یہ الف لام جنسیہ ہے۔ اب میں سمجھاؤں کیسے۔ اب دیکھیں جب قرآن کی پہلی آیت آپ تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا۔ یہ تمام کا ترجمہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ لفظ تو حمد ہے نا، تعریف، تمام کا ترجمہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ فوراً صاحب پڑھ کے آگے بولتے ہیں جناب شروع میں الف لام لگائے نا، شروع میں الف لام لگائے، یعنی جتنی بھی تعریفات کی اقسام ہیں جو ہم جنس ہیں، جتنی بھی تعریفات ہیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہ الف لام جنسیہ شامل کر دیتا ہے تمام ان چیزوں کو جو ہم جنس ہوں۔ قرآن میں پروردگار نے لفظ استعمال کیا النبی، کیا استعمال کیا؟ النبی، یعنی جو بھی نبی اور نبی جیسے ہیں ان سب پر اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آپ سمجھ میں آیا آل کہاں سے آتی ہے؟ یہ آل یہ النبی پہ جو الف لام ہے نبی پر، اس سے آتی ہے، الف لام جنسیہ سے۔ جو بھی رسول مثل رسول کے ہیں، جو رسول جیسے ہیں، اسی لیے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول نے اتنی اہل بیت کی فضیلتوں میں حدیث کیوں بیان کی؟ تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ علی میرے مانند، حسن حسین میرے مانند، میری اولاد میرے مانند، حسین و منی وانا من حسین، اسی طرح سیدہ کے لیے، اسی طرح امیر کائنات کے لیے، حتیٰ کہ جناب ابو ذر سے کہا کہ میری اولاد ہوگی جو مجھ سے ہوگی، جو 12 کے 12 امام ہوں گے۔ اب سمجھ آ رہا ہے الف لام ہم درود کیوں بھیجتے ہیں؟ اب سوال یہ ہوتا ہے جناب کہ چھوٹی درود کیوں؟ درود ابراہیمی کیوں نہیں بھیجتے؟ چھوٹی درود کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود ابراہیمی کیوں نہیں بھیجتے؟ بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے وظائف ہیں جس میں درود ابراہیمی کا تذکرہ ہے، لیکن وقت اتنا محدود ہوتا ہے جب مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے کہ اس میں وہ دیگر مطالب بیان کرنے ہوتے ہیں،
اب جب اتنے لمبے لمبے درود بھیجیں گے تو خطیب ہو یا ذاکر یا کوئی اور وہ اپنے مطالب کو کما حقہ اس محدود وقت میں پہنچا نہیں سکے گا. لہٰذا محفل ہو یا مجلس، ہاں دونوں صورتوں میں اختصار سے کام لیا جاتا ہے. اسی لیے تمام علماء کا کہتے ہیں کہ وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت محدود ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں. کیوں؟ کیونکہ مطالب زیادہ ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے. اسی لیے اس درود کو جو ہم عموماً پڑھتے ہیں اس کو تلاوت کیا جاتا ہے. اب اختصار ہم نے کیسے کر لیا اپنی طرف سے؟ نہیں، یہ سنت خدا ہے، یہ سنت رسول ہے کہ جب وقت تنگ ہو تو چیزوں کو تنگ کرو، ثواب تمہیں وہی ملے گا. اب مثلاً کیسے؟ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی جناب عباس سے مشہور معروف روایت، میں مکمل نہیں پڑھوں گا، صرف حوالہ دے کے گزر رہا ہوں کیونکہ وقت تنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن کو سورہ الحمد میں جمع کیا ہے. سورہ الحمد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع کیا ہے. بسم اللہ کو بائے بسم اللہ میں اور بائے بسم اللہ کو نقطہ تحت الباء میں پروردگار نے جمع کر دیا ہے. اس کے دو مطلب ہیں جو آج سمجھا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بزرگان سے بات نہیں کر رہا ہوں، جوانوں سے مخاطب ہوں. یہاں پر امام ہم ہمیشہ نعرہ لگا کے آگے بات بڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو غیر ہیں انہوں نے اس میں تحقیق کی کہ علی نے اپنے آپ کو اس نقطے سے کیوں تشبیہ دی. نان مسلمز انہوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ کیا وجہ رہی کہ علی نے اس نقطے سے، اب یہ بات میں درمیان میں بات آ گئی ہے تو میں بات عرض کر رہا ہوں جبکہ میرا موضوع نہیں ہے، اس نقطے سے تشبیہ کیوں دی. اس پہ بہت ریسرچ کی، نتیجتاً ایک مائکرو ڈاٹ ایجاد کیا. مائکرو ڈاٹ ایک نقطہ برابر کیمرہ. اس مائکرو ڈاٹ کا کام کیا ہے؟ وہ مائکرو ڈاٹ کیا کرتا ہے؟ سینکڑوں کی تعداد میں تصاویر اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، کھینچتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. آج باہر ممالک کی جو خفیہ ایجنسی ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجیز ہیں، وہ کس کام کے لیے؟ خفیہ اطلاعات کے لیے اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتی ہیں. مائکرو ڈاٹ ایک باریک نقطہ برابر کیمرہ ہے کہ جو کہ استعمال کیا جاتا ہے. تو امام علی علیہ السلام کے فرمان پر تحقیق کرنے کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ دنیا اس حد تک تحقیق کر کے یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے نقطے برابر ایک کیمرہ بنا دیا. سمجھ میں آیا کہ علی نے یہ کیوں کہا تھا کہ پورا قرآن نقطے میں جمع ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے تحقیق سے اس بات کو ثابت کیا کہ دیکھو ہم نے مائکرو ڈاٹ بنا لیا ہے، نقطہ برابر ایک کیمرہ کہ جو اپنے اندر سینکڑوں تصویروں کو محفوظ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی جان؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا کہ کیا میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہی تو ارشاد فرمایا تھا نا کہ اگر کوئی شخص کم وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہے، جو جناب سلمان فارسی کو تعلیم کی 3 چیزیں، ان میں سے ایک یہ تھی، پوری بیان نہیں کر رہا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت سورہ الحمد کی تلاوت کرے گویا اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے. یا رسول اللہ قرآن کو مختصر کیوں کر دیا آپ نے؟ بولتے کہ پورے قرآن کی تلاوت کر کے سو. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ کم وقت میں زیادہ عبادت کر لے. تو ہم بھی کم وقت میں زیادہ عبادت کرنے کی خاطر درود کو مختصر کر دیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. لہذا عزیزان محترم، ہر چیز کے پیچھے ایک علت ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے رسول پر جو درود بھیجا جاتا ہے ان کی آل پر، اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں، استدلال ہیں، براہین ہیں، دلائل موجود ہیں ہمارے پاس، قرآن سے بھی حدیث سے بھی. اب دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اس طویل آیت ہے سورہ جمعہ کی، آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں. اس پوری آیت پر گفتگو نہیں کروں گا، چند چیزوں پر سیدھا جن چیزوں پر گفتگو کروں گا جو اہم ترین نکات ہیں. کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، رسول امی تھے، رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، فلاں کاتب ہے. بھائی کسی کو فضیلت کو بڑھانے کے لیے تم نے کسی کی
یعنی کس کی فضیلت کو گھٹا دیا؟ اللہ اکبر. کامن سینس ہے نا, چھوٹا سا بچہ 5ویں 6ٹھی جماعت کا بچہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے. آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ بغض اہل بیت. فقط وجہ علت کیا ہے؟ بغض اہل بیت. کہ اگر رسول کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو قبول کر لیں گے ہاں تو پھر بڑی باتوں کو بھی قبول کرنا پڑے گا, پھر علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا, پھر حسن اور حسین کو بھی جوانان جنت کا سردار ماننا پڑے گا, پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کون کون ہے کون کیا ہے, بحث نہیں ہے, یہ ماننا پڑے گا کہ سیدہ تمام خواتین سے افضل ہیں, یہ ماننا پڑے گا. لہذا کام ایسا کرو کہ لوگ رسول کی بات کو ایسا سمجھیں جائز الخطا, بولنے میں خطا کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں رسول اللہ تو ایک مجتہد کے مانند ہیں, مجتہد بھی خطا کر سکتا ہے, رسول خدا بھی بولنے میں خطا کر سکتے ہیں. کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ تاکہ رسول اللہ کی فرامین کی طرف سے توجہ ہٹائی جا سکے. عزیزان محترم, آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے. امی کی جو اصطلاح ان پڑھ ہم لیتے ہیں, جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہوں, یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے جانتے ہیں؟ یہ اصطلاح یہودیوں سے آئی ہے. یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے؟ یہودیوں سے. یہودی کہتے تھے صرف ہم پڑھے لکھے ہیں, باقی جتنے بھی ہیں سب امی ہیں. یہ اصطلاح وہاں سے آئی ہے. ہم جانتے ہیں جو جانتے ہیں, باقی سب ان پڑھ ہیں, کچھ نہیں جانتے. ہاں تو انہوں نے وہاں سے ایڈاپٹ کی اس اصطلاح کو. جبکہ قرآن کی اصطلاح میں امی کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں امی ایسا نہیں جیسے کہ یہودی کہہ رہے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں امی اسے کہا جاتا ہے جو دین کی تعلیمات سے بے بہرا ہو, قرآن کی تعلیمات سے دور ہو. جبکہ جناب عباس سے ایک روایت ہے جو کہتے ہیں عربوں میں سے بعض اس اصطلاح کو استعمال کرتے تھے, چاہے وہ ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے ہوں, ان کے لیے لفظ امی استعمال کرتے تھے. عربوں میں تھا ایک کوئی قبیلہ. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن امی اسے کہہ رہا ہے جو قرآن اور دین کی تعلیمات سے ناآشنا ہو, وہ ہے امی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو قرآن لے کر آیا ہو, جو دین پہنچانے آیا ہو, کیا اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ناآشنا تھے؟ یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے رسالت مآب کی شان اقدس میں, توہین ہے جو یہ کرتے ہیں. جبھی تو ترجمے قرآن کے غلط ہوتے ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. قرآن کے ترجمے غلط کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وارث سے قرآن سے دور ہیں. وارث سے قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کو نہ سمجھ پاتے ہیں, نہ قرآن کو درک کر پاتے ہیں, نہ قرآن کی اصطلاحات کو سمجھتے ہیں, اور حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے بھی غلط کرتے ہیں. ہاں گزشتہ سال میں نے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, پوری بات بیان نہیں کر رہا, صرف حوالہ دے کے گزر رہا ہوں. 1 سال 2 سال پہلے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, خدا جسے چاہے عزت دیتے, جسے چاہے ذلیل و رسوا کرتے. ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. یہ ترجمہ غلط ہے. یہ ترجمہ با محاورہ ترجمہ کے نام پہ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, بنی امیہ کا عقیدہ ہے. یہ ملعون ابن زیاد نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا تھا. یاد رکھیے گا, یہ ہمارا کیا ہوا ترجمہ نہیں ہے, یہ بنی امیہ کی طرف سے رائج کا ترجمہ ہے. اس نے کہا تھا آج خدا نے ہمیں عزت دی اور تمہیں, اللہ اکبر. تو یہ ترجمہ ہمارا نہیں ہے. اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اس ترجمے سے یہ نکلتا ہے نتیجہ, خدا جسے چاہے ذلیل کر دے, جسے چاہے عزت دے دے. انسان کا اپنا عمل تو کچھ نہیں ہے نا, اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو پھر بنی امیہ جس چیز کا اعلان کر رہی تھی اس کے بارے میں ہم کیا سوچیں؟ ہاں قضا قدر کی بحث موضوع نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک طویل بحث ہے, اس کو میں نہیں چھیڑ رہا. لیکن صرف اور صرف تکرار کر کے آگے بات کو گزر رہا ہوں
کہ ذہن نشین ہو جائے ایک دفعہ پھر آپ کے بعد ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. جب من تشا سے پہلے من آتا ہے تو یہ من کی وجہ سے تشا یشا کا فائدہ تھا. یہ تشا مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یشا غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر یہ من کی وجہ سے تشا کا ترجمہ بدلتا ہے. جب ریشہ یابی کریں گے آپ قرآن میں تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی. اب ترجمہ کریں. جب آپ اب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کیا کر بنے گا؟ جو چاہتا ہے عزت پروردگار اسے عزت عطا کرتا ہے. جو چاہتا ہے ذلت اور رسوائی خدا اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے. اب اللہ نہیں بندے کے اوپر ہے. عزت چاہو گے عزت ملے گی. ذلیل اور رسوا ہونے والے کام کرو گے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. عزیزان محترم اب سمجھ میں آئی کربلا کون ذلیل و رسوا ہوگا؟ کس نے ذلیل و رسوا ہونے والے کام کیے؟ کس نے عزت پانے والے کام کیے؟ اب سمجھ میں آتی ہے کربلا. گویا یہ وجہ کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے صحیح نہیں ہوتے. قرآن کے اصل متن پہ بحث نہیں ہے. ہم پر فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو قرآن کے منکر ہیں. تم وارث قرآن کے منکر ہو کر ہم پر قرآن کے منکر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، الزام لگاتے ہو. عزیزان محترم قرآن کہتا ہے امی. اب قرآن کی آیت دیکھیں بڑی لطیف ہے. اس کے بعد بات مکمل، بس یہیں روک دوں گا آج کی بات کو. قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین. بس اتنی بات کرو. وہ کہ جسے مبعوث کیا گیا فی کس میں؟ امیین. فی الامیین. فی بے معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. انگلش میں ان. سمجھ رہے ہیں؟ ترجمہ کیجئے. وہ کہ جسے امیین میں مبعوث کیا گیا نہ کہ امی مبعوث کیا گیا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں مسجد میں ہوں یہ جملہ تو سمجھ میں آتا ہے. میں مسجد ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیت خود بتا رہی ہے رسول خدا نعوذ باللہ امی نہیں تھے. امی کون تھے؟ کہ جن میں مبعوث کیا گیا. تم امی تھے اور آج بھی امی ہو، اس لیے تمہیں رسالت میں آپ کی ذات اقدس سمجھ میں نہیں آتی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد المرسلين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين
والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر العلم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبي وعلي بن موسى الرضا من اعتراض بررة المتقين وأحمد بن علي الجواد ولي المؤمن وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه المؤدي عن نبيه ووارث علم المعاطين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبجوده ثبت الأرض والسماء يملاه الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عزیزان محترم، آج کی تاریخ اور عنقریب روز شہادت حضرت رسول خدا و امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ ہے. ایک بار پھر عنقریب امت اپنے باپ سے اور اپنے امام سے محروم ہو جائے گی. امام حسن مجتبیٰ انتہائی مظلوم امام ہیں عزیزان، بہت مظلوم ہے. دنیا کہنے کو اپنا خلیفہ مانتی ہے، اس کے باوجود ان کی فضیلت سے انکار کرتی ہے. حق خلافت ہے اولاد علی کا حق، اور اس کو لے جاتی ہے بنی امیہ. خدا کے فیصلوں پر دنیا کے فیصلے کو ترجیح دی جاتی ہے اور لوگ بڑے آرام سے اسے قبول کر لیتے ہیں. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ میں نے بہت تحقیق کی اس چیز کے بارے میں کہ امام حسین کو جو قتل کر رہے تھے نا، وہ بھی آپ کی فضیلت کے منکر نہیں تھے. امام علی علیہ السلام پر جو ظلم کر رہے تھے، بی بی سیدہ پر جو ظلم کر رہے تھے، فضیلت کے منکر نہیں تھے. امام حسن سے جو حق خلافت لے لیا گیا، جو مجبور کر دیا گیا ان کو صلح کی طرف. کون کہتا ہے کہ امام حسن صلح چاہتے تھے؟ بتائے کوئی تاریخ. امام حسن تو جنگ کرنا چاہتے تھے. ان سے، کن سے؟ بیعت توڑنے والوں سے، جس کو دعائے ندبہ میں کہا بیعت توڑنے والے، جن سے امام علی علیہ السلام نے جنگ کی. دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں نا آپ کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت توڑنے والوں سے، حق کے انکار کرنے والوں سے جنگ کی. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جس سے باپ جنگ کرے بیٹا اس سے صلح کر لے؟ یہ جو دشمن کی طرف سے سازش رچی گئی اور یہ کہا جاتا رہا کہ جناب امام حسن میں جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، جنگی داو پیچ سے واقف نہیں تھے، لہذا انہوں نے صلح کا راستہ اختیار کیا. خدا نہ خواستہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں یا کھڑے ہوئے ہوں. یہاں بیٹھنے سے مراد صلح ہے اور کھڑے ہونے سے مراد قیام ہے. اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ ایک بیٹے نے صلح کی تو وہ بھی امر مجبوری، اور ایک بیٹے نے قیام کیا
جبکہ امام خود جنگ نہیں چاہتے تھے. کون کہتا ہے امام حسین جنگ چاہتے تھے؟ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تو کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں. جنگ کرنے کے ساتھ کوئی 6 مہینے کے بچے کو لے جاتا ہے؟ جنگ کرنے کے ساتھ کوئی 4 سال کی بچی کو لے جاتا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے کوئی اپنی ماں بہن بیٹیوں کو لے جاتا ہے؟ امام حسین جنگ کرنے نہیں نکلے تھے عزیزان. اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ امام حسین جنگ کرنے نکلے تو وہ اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دے. باطل کے خلاف قیام کرنے کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے تلوار سے. باطل کے خلاف قیام کرنے کا مقصد وہی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ حق گوئی. اسی لیے امام حسین نے کیا ارشاد فرمایا جب مدینے سے نکل رہے تھے کہ میں اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہ رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے کہ امام حسین تو جنگ چاہتے تھے, امام حسین تو اختیار چاہتے تھے, امام حسین تو خلافت چاہتے تھے. چلیں اگر آپ کی اس والی بات پر کہ امام حسین خلافت چاہتے تھے ڈسکس بھی کیا جائے تو اس میں غلط کیا ہے؟ نبی کا کام کیا ہے؟ نظام پروردگار کو رائج کرنا. امام کا کام کیا ہے؟ دنیا میں نظام الہی کو رائج کرنا. آپ مجھے بتائیں نظام الہی کے بغیر خلافت اور حکومت کے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر امام اپنے حق کے لیے جو کہ حق تھا خلافت ان کا اور حکومت جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے چھینا جاتا رہا, اگر وہ اس کے لیے بھی نکل رہے تھے تو حق پر نکل رہے تھے. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا, کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ جنگ کرنے نکل رہے تھے. باطل کے خلاف قیام کرنے کا مراد جنگ نہیں ہے تلوار سے, لشکر کشی نہیں ہے, ورنہ امام کا انداز بالکل مختلف ہوتا. آخری وقت تک عباس کو روکتے رہے, عباس ہم جنگ کرنے نہیں آئے. بس عزیزان, امام حسن نے اگر صلح کی تو بامر مجبوری اپنے شیعوں کو تحفظ کے خاطر. اس وقت لوگوں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ امام حسن چاہتے تھے کہ قیام کریں لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. مجبوراً امام حسن کو دین کی خاطر اور اپنی امت کی خاطر, اپنے چاہنے والوں کی خیر کی خاطر صلح کرنی پڑی. ورنہ خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, جس طرح سے امام حسین نے جملہ کہا تھا نا, وہی جملہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. جو اول امام کا قول ہے وہی آخری امام اس کی تائید کرے گا. امام نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. یار ایسا بے شمار ایسا نہیں محترم, اگر امام حسن کی فکر کو سمجھنا ہے تو امام حسین کے ایک جملے سے سمجھیں کہ مجھ جیسا, یہ نہیں کہا تھا کہ میں حسین, کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو جب یقیناً جب امام حسین کا یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے, تو امام حسن کا یہی عقیدہ اور نظریہ تھا. لیکن ان کے زمانے کا تقاضا کچھ اور تھا, امام کے زمانے کا تقاضا کچھ اور تھا. عزیزان, عجیب تاریخ ہے کہ اجر رسالت امت کو ادا کرنا تھا کہ آل رسول کی حمایت کرتے, لیکن کیا کریں, تاریخ سینہ چیر دیتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا جنازہ کہ جو گھر میں 2 دفعہ آیا ہے. امام حسن کا جنازہ گھر میں 2 دفعہ آیا ہے. ایک دفعہ جب بہن نے رخصت کیا اور جب آپ کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی, جب جنازہ تیروں کی بارش میں واپس آیا ہے تو بہن دیکھ کے تڑپ گئی, کہتی ہے بھیا حسین, میں نے تو سفید کفن کے ساتھ بھائی حسن کو رخصت کیا تھا, یہ سر کفن بھلا کیسے ہو گیا. عزادارو, ایک بھائی کے جنازے پر تیر برسے, ایک بھائی کی میت پر تیر برسے,
جنازے پر 3 تھے، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین عبادت کی تمام شرعی حوائج کو بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، ان کے خانوادے فیملی سے جو بیمار ہیں، ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ صحت کاملہ عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عنایت فرما، اس گھر میں عزائے شبیر منانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔